اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آجو آپ بھی کھیلو ادھر آجو واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اچھا جی، اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہوگا حیا، شرم و حیا اور آج کی خواتین. تو ایکچولی اس کی ضرورت تب پیش آئی کہ لاسٹ ایئر جو ہے 8 مارچ یہ ہوتا ہے کہ ویمن ڈے ہوتا ہے. یہ عورتوں کے لیے یہ خاص دن ہے کہ وہ اپنا آزادی کے نعرے لگا سکتی ہیں، یہ اپنی جو ان کی رائٹس ہیں ان کے لیے وہ آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ بتائیں کہ ہمیں کس کس چیز کے مسائل درپیش ہیں، اور تاکہ گورنمنٹ کو پتہ چلے تو وہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کر پائیں، ان مسائل کو حل کر پائیں. تو لاسٹ جو ایئر میں ہوا ہمارے پاکستان میں خاص طر، اب دیکھیں کہ یہ ہمارے جو خواتین ہیں، کچھ پوسٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر میں آپ سے بات کروں گی. تو سب سے پہلے یہ جو پوسٹر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں آزادی چاہیے، تمہارے باپ کی سڑک نہیں، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تمہارے باپ کی سڑک نہیں. دوسرا یہ ہے اس کو پلیز عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. اور تیسرا، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو. یہ تو صرف ایک کہہ لیں جھلکیاں ہیں کہ جو پوسٹر بنائے گئے یہ تو بھی کچھ نہیں ہے. جی، یعنی عورتیں کیا چاہتی ہیں کہ ایک تو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ حضرت حوا کو کیوں پیدا کیا تھا؟ جی، کہ نسل بڑھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے. اب دیکھیں جنت سے بڑھ کے تو کوئی گھر نہیں ہو سکتا جہاں ہر چیز موجود ہے. ایک عورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل لگانے کے لیے عورت کو بھیجا. آگے پھر عورت اور مرد دونوں بھی ہوں تو کتنی باتیں کر لیں گے، کتنی باتیں کر لیتے ہیں. اگر گھر میں آپ دیکھیں، اپنی اگر لائف میں دیکھیں تو کتنی باتیں ہو جاتی ہیں، بہت کم باتیں ہوتی ہیں. کتنا بھی ڈسکشن کریں گے، کوئی گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد چپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو بھیجا تاکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو اور اس کے بعد بچے ہوں. اور وہ جو بچے ہیں ان سے پھر آگے دیکھیں معاشرہ بڑھتا گیا اور آج میں اور آپ ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو
کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو. اب اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. اب دیکھیں کہ اگر عورت دوپٹہ اتار دے تو ایک تو جو وہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، جیسے آج کے معاشرے میں کہہ لیں کہ اس معاشرے میں کہ وہ تو بالکل ان کی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک عزت دار خاتون اور ایک جو لونڈی ہے، لونڈی اس وقت ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے دور میں جو جنگوں سے لے کے آتے تھے، جو جنگوں سے حاصل ہوتی تھی غیر مسلم عورتیں، وہ لونڈی کے طور پہ ہوتی تھی. ان کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. وہ گھر کے کام کاج بھی سارے کرتے، ان کو باہر بھی بھیجا جاتا تھا. اتنی رسپیکٹ، اسلام نے تو رسپیکٹ ان کو جو رائٹس دیے، حقوق دیے، لیکن پھر بھی اس کو لونڈی کہا، سلیو کہا کہ وہ غلام ہے. لیکن جو عزت دار ہے وہ پردہ کرتی ہیں، لونڈیاں پردہ نہیں کرتی. تو عزت دار عورت کس میں ہے؟ یہ دوپٹے میں ہے. ہماری عزت، آپ کی عزت، میری عزت کس میں ہے؟ دوپٹہ اوڑھنے میں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پردہ کیا ہوگا یا اسکارف لیا ہوگا، حجاب کیا ہوگا، تو آپ کو اگر مرد کوئی دو چار کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو راستہ دے دیتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ آپ کی رسپیکٹ میں کہ یہ پردہ والی خاتون ہے آپ کو راستہ دیتے ہیں. ایون یہ کہ بس میں کبھی اگر کسی کا ہو تو آپ کو جگہ بھی بیٹھنے کے لیے بھی جگہ دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو شرم گاہوں کو چھپانے کا ذریعہ بنایا، یعنی ہمارا عورت کا جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے علاوہ جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں، باقی پورے جسم کا پردہ ہے. تو اگر دوپٹہ ہی اتار دیا، اور ہمارے جو آج کل ینگ جو خواتین یا کہہ لیں کہ ینگ لڑکیاں، ان کا آج کل کا لباس کیسا ہے؟ یعنی ایسا لباس جس میں حیا نہیں، جو پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہیں، اتنے ٹائٹ پجامے ہیں، اتنے ٹائٹ شرٹس ہیں کہ پہنی ہوئی بھی ایسے لگتا ہے کہ نہیں پہنی ہوئی. تو یہ سارا جو ہے، اس سے عزت بھی ختم ہوتی ہے، عورت کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی ختم ہوتی. پھر تو عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ جیسا مرضی لباس پہنے، جو مرضی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک دیا ہے کہ اس میں آپ کی عزت ہے اور یہ آپ کی زینت کو بھی بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ذالک خیر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جو کپڑے دیے ہیں، لباس دیا ہے، یہ کیا ہے؟ ذالک خیر، اسی میں بھلائی ہے ہماری. اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں تو پھر ہماری بھلائی تو نہیں ہے، پھر تو معاشرے میں فسادات ہیں، پھر تو ہر گزرنے والا ہمیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھے گا. ہم تو لوگوں کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو. اگر آپ نے عبایا نہیں پہنا، اگر آپ نے پراپر لباس نہیں پہنا، تو پھر تو ہم دعوت دے رہے ہیں نا لوگوں کو کہ آؤ ہمیں دیکھو، ہم دیکھنے کی چیز ہے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہم رسپیکٹ فل لیڈیز ہیں، ہم عزت والی ہیں. ہمارا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ یقین جانے جتنا مقام اللہ نے اسلام میں دیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کسی اور مذہب میں رائٹس نہیں ہیں جتنے عورتوں کو اسلام نے رائٹس دیے ہیں. مثلا اگر آپ گھر میں بیٹھتی ہیں، ایک خاوند کی عورت، مطلب ایک شادی شدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کو رائٹس دیے. شادی شدہ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کو رائٹس دیے. آپ ایک ماں ہیں، ماں کی حیثیت سے بھی اللہ نے آپ کو رائٹس دیے. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت دے دی ہے. آپ تو چلتی پھرتی جنت ہے اپنے بچوں کے لیے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر ہم بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے والدین ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بھی فرمایا کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی پرورش صحیح طرح سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت رکھ دی ہے. ہم اپنے والدین کے لیے بھی رحمت ہیں، ہم اپنے خاوندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے جنت ہیں. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب جو پوسٹر آپ دیکھتے ہیں، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اتنا اگر پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لے؟ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ یعنی مرد تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حقوق دیے ہیں کہ آنکھوں کو جھکا لو،
وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ اللہ نے ہمیں بھی بتایا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، آپ نے کیسے پھرنا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیہ نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اب اللہ نے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حق دیا ہے کہ اپنی رفتار جو ہے، اپنا چلن جو ہے، آپ کی جو چلنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے، نہ تو بہت تیز کہ جو آپ ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیں، اور نہ بہت سلو کہ آپ سب سے پیچھے رہ جائیں، اور اپنی آواز جو ہے اس کو آہستہ رکھو۔ اب دیکھیں کہ چلنا جو ہے، مطلب ہم چل رہے ہیں تو ٹھک ٹھک کر کے چلیں گے، سارے دیکھنے والے بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ اس کی کیسا چل رہا ہے، یا بے ڈھنگی چال چلیں گے پھر بھی لوگ ہماری طرف دیکھیں گے کہ کتنی بے ڈھنگی چال چلتے ہیں۔ یعنی نہ تو بیماروں کی طرح چلو کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ بیمار ہیں، اور نہ اکڑ اکڑ کے چلیں کہ تکبر سے چلا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کریں، اور اپنی آواز جو ہے اس کو آہستہ پست رکھیں۔ اب یہ ملنے کا طریقہ جو ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ، اگر آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے تو اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آواز کو آہستہ رکھنا ہے۔ اب یہ بھی آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آواز جو لبھانے والی ہو، جو اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی آواز ہو، ایسی آواز نہیں ہے۔ جیسے ہمارا تعلق پڑتا ہے کسی غیر محرم سے بات کرنے کا، موبائل فون پہ، یا آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے اس طرح سے بات کریں کہ اس میں روب بھی ہو، آپ کا وقار بھی ہو، اور اگلا بندہ اس سے مائل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وفات پا گئے، اس کے بعد صحابہ آیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، باقی صحابیات امہات المومنین کے پاس، تو وہ آ کے کیا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا باقی صحابیات جو ہیں وہ ان سوالات کا جواب دیا کرتی تھی، ایون کہ جنگوں میں بھی حصہ لیتی تھی، لیکن پورے حجاب میں، پورے نقاب میں، اور اس میں جنگوں میں حصہ لیتی تھی تو اس میں کیسے لیتی تھی، مطلب پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو خواتین جنگ میں آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ عزت کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے ایک اور بات ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ آپ اس کو ادھر بلائیں، آج تو انہوں نے بھی ڈھنگ مچایا۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، یعنی اپنے جو سینے ہیں اس پہ اوڑھنیاں کا مطلب دوپٹے چادریں لے کے رکھیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آپ کی جو زینت کی جگہ ہیں، اب دیکھیں سب سے بیوٹیفل چیز کیا ہوتی ہے، سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے، چہرہ ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہے اپنی زینت کی چیزیں۔ اب باقی آپ نے کپڑے صحیح پہنے ہیں کہ نہیں پہنے، کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر بناؤ سگار کیا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا بازار جاتے ہوئے میک اپ کرنا ہے، منہ دھونا ہے، لپسٹک لگانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو چاہے ہم نے عبایا پہنا لیکن نیچے کیا کسی نے دیکھنا، منہ تو دیکھنا ہے نا۔ تو خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے، فیس ہوتا ہے۔ تو فیس اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کے سینے پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوپٹہ ہی نہیں ہے، تو کیا رہ جائے گا پیچھے، زینت تو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے سینوں پر کیا کر لو، اوڑھنیاں اڑا لو، دوپٹے اڑا لو، اور اپنی آرائش جہاں پہ آپ زیب و زینت کرتے ہو اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں،
سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یعنی اپنے بچوں کے یا اپنے خامد کے بچوں کے یا جو ہوتے ہیں نا جی اسٹیپ، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں. یعنی مرد بھی اگر آپ نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کے کام کرتا ہے سرونٹ، تو وہ ایسا بچہ ہو جس کو خواہشات نفسانی نہ ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جوان ہٹا کٹا گھر میں رکھا ہوا ہے. اور پاکستان میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں سرونٹ مرد ہوتے ہیں، بالکل آنا ڈرائیور ہیں، کچن میں ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، گھر کی خواتین آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی دوپٹے کا، کوئی چادر کا، کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. یعنی وہ بچے آپ رکھ سکتے ہیں، وہ مرد رکھ سکتے ہیں جن کو خواہشات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کن کا میں نام لے رہی ہوں. یا ایسے نوکر چاکر مردوں کی جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے جن کو مطلع نہیں ہے، یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ اس عورت کی خوبصورتی اتنی ہے، یا آپ کی باتیں جا کے باہر بتائے گا، اس کو اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ عورت کی خوبصورتی کے بارے میں بتائے یا وہ خود اٹریکٹ ہو. اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. ایسے ہوتا ہے نا، بہت ایڑی والی جوتے پہن کے نہیں چلنا کہ جس سے آپ کی زینت ظاہر ہو. اور اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پالو. اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا، اگر کسی دور میں بے پردہ رہے، کسی دور میں دوپٹے کے بغیر رہے، تو پھر کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. جب آپ اللہ کے راستے میں نکل پڑے، جب آپ کو پتہ چل گیا، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، پھر آپ اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نجات پالو گے.